اور ہمارے ساتھ کالرز بھی شامل جی ہوتے ہیں. بالکل. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فائزہ اسلم، آپ کا کیا حال ہے؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ لوگ کیسے ہیں؟ بالکل الحمدللہ ٹھیک. بہت خوشی ہے کہ آج آپ ہمارے لائیو اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بن رہی ہیں اور آپ نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے. تو فائدہ، ابھی ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس کے خوبصورت اچھا بنانے کے لیے ایک تو شادی ہونے کے بعد میاں بیوی آپس میں کچھ وقت جب گزرتا ہے تو بات پہلے جیسی نہیں رہتی، اور پھر اگر بچوں کو بیاہ نہ ہو تو اگر گھر میں آپس میں ناچاکی نا اتفاقی کا ماحول ہے تو یہی چیز بیج بو دیتی ہے بیٹا اور بیٹی کے دماغ میں بھی، اور وہ اگلے گھر جا کے بھی انہی باتوں کے زیر اثر اپنے رشتے کو بناتے ہیں. تو میں چاہوں گا، آپ نے ایک کتاب لکھی پرسکون گھر، تو اس کے کچھ اصول اگر آپ بتائیں، کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا. آ، میں چاہوں گا کہ اس کے کچھ بنیادی نکات ہمارے ناظرین سے شیئر کریں. جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو اتنے خوبصورت تعارف کا کہ آپ نے اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کے ساتھ اتنا خوبصورت تعارف میرا شیئر کیا. کتاب پرسکون گھر میں جو ریلیشن شپ کے ایشوز ہیں، آپ نے جن دو سیناریوز کی بات کی ہے اس کے حوالے سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف میں اگر ایک جو پہلا اصول ہے نا، جو کہ نکاح کے وقت کہا جاتا ہے کہ قبول ہے، ہوں یعنی دونوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کہو قبول ہے، تو دونوں کہتے ہیں جی قبول ہے. جی تو اس وقت اگر ہم یہ قبول ہے کا کانسیپٹ کو اگر ہم تھوڑا سا واضح کر لیں نا اپنے ذہن میں کہ ہم کیا چیز ایکسیپٹ کر رہے ہیں، جی آیا ہم اس انسان کو صرف ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا اس کے ساتھ جڑی ہوئی تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ، اس کی زندگی کے سرکمسٹانسز کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ ہم دونوں ایک دوسرے کو قبول کر رہے ہیں. جی جی اب ہوتا یہ کہ اس قبول ہے کا جو کانسیپٹ ہے وہ پتہ نہیں ہوتا، اور جب ہم قبول کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جب زندگی میں آگے بڑھتے ہیں تو اب عمر کے کسی بھی حصے میں ہو مسائل تو آتے ہیں، جی چاہے وہ شروع شادی کے فوراً بعد ہو یا کچھ عرصہ بیت چکا ہو، دونوں ایک دوسرے کے لیے پرانے ہو گئے ہوں، جی یا بچوں کے بیانے کا ٹائم آ گیا ہو. جی رہتے تو ہے تو دونوں میاں بیوی نا ایک دوسرے کے جی لیے. تو جی قبول اس وقت بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ورڈ ہے نا کہ ہم نے ایک دوسرے کو قبول کیا ان کی تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ، یہ بات جو ہے نا وہ یاد رکھنی کی ہے. اب یہ ایکسیپٹنس لیول نہیں رہتا فائدہ عرصے کے بعد. ساری زندگی مجھے تو لگتا ہے کہ قبولنے کا جو مسئلہ ہے نا، انسان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. غلطی ہو جائے تو ہم قبول نہیں کرتے، ہم کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر لیں تو ہم قبول نہیں کرتے، تبدیلی قبول نہیں ہم کرتے. تبدیلی قبول نہیں کرتے. ہم بالکل صحیح ہے. نکاح تو جلدی سے قبول کر لیتے ہیں، پر وہی بات آپ کے والی جی کہ وہ سوچے سمجھے بغیر قبول کر لیتے ہیں. خوبیوں اور خامیوں ایگزیکٹلی. پر تو نظر ہوتی. حالانکہ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ اصلاح کا رشتہ تو نہیں ہے، یہ درست کرنے کا رشتہ نہیں ہے کہ آپ نے ادھر قبول ہے کہا اور ساتھ ہی آپ نے دوسرے کو درست کرنے کا جو ایک بیڑا ہے وہ دوسرے اٹھا. کی اصلاح کرنے میں لگ گئے. بالکل ایگزیکٹلی. میں اکثر خواتین سے یہ کہتی ہوں کہ اکثر خواتین آ کے شکایت کرتی ہیں کہ آپ ہمارے میاں کو ٹھیک کر دیں اور بتائیں کہ میں ان کی یہ بات کیسے ٹھیک کروں. تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ آپ بیوی ہیں، آپ بیوی بن کے رہیں، ماں بننے کی کوشش نہ کریں. وہ جو اصلاح اور تربیت کا جو حصہ تھا نا وہ ماں کو پورا کرنا تھا. اگر ماں نے پورا کر لیا ہے اور جس حد تک کر لیا ہے تو ٹھیک ہے. نہیں، لیکن اگر آپ کی اس بات میں مجھے ایک سوال میرے ذہن میں اٹھا. آپ نے کہا کہ اکثر خواتین آ کے بات کرتی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ حضرات کے اندر یہ کمی نہیں ہے؟ حضرات کے اندر بھی کمی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ حضرات کے پاس چونکہ اور بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں نا، ٹاسک ہوتے ہیں کمپلیٹ کرنے کے ایز کمپیئر ٹو خواتین، تو وہ اس ٹاسک میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز کی طرف توجہ کم دیتے ہیں. خواتین کا مسئلہ یہ ہے کہ خواتین اس چیز کی طرف توجہ زیادہ دیتی ہیں. ہمارے پاس ایک خاتون بیٹھی ہیں جہاں آرا رانا ان کا نام ہے، سائیکالوجسٹ ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ. تو جی جی. جہاں آرا، آپ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ بھی ان کی بات کو سیکنڈ کریں گی یا آپ خواتین کی کچھ سائڈ لیں گی؟ کیا آپ کا نقطہ نظر؟ مثلاً دیکھیے، میاں بیوی کے رشتے میں جس گھر میں اختلاف آ گیا نا تو وہ پھر دونوں سائڈ سے ہی آتا ہے. اور اگر ایک خاتون بار بار اپنے شوہر کے بارے میں ان خدشات کا اظہار کری ہے نا کہ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، یہ مسائل ہیں مجھے اس سے. اب دوسری طرف بھی ڈیفینیٹلی سیم سچویشن ہی فیس کی جا رہی ہوتی ہے.
اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انیشیٹ کون کرتا ہے، کریکشن کون چاہ رہا ہے، کس کو چاہیے گائیڈنس چاہیے، کون کہہ رہا ہے کہ میں تھوڑا انیشیٹ کر کے معاملات کو بہتر کر لوں. ابھی ان کی بات یہ بھی ٹھیک ہے کہ مرد جو ہیں آبویسلی ان کی ذرا پرائرٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر شور نہیں کرتے، واویلا نہیں کرتے ہیں. خواتین جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ذرا نوٹس کرتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ بس یہ بہتر ہو جائے، یہ بہتر ہوگا تو شاید تعلق بہتر ہو جائے. جبکہ تعلق تو تبھی بہتر ہوتا ہے نا جب ایک دوسرے کی، جیسے آپ نے بھی بات کی کہ اصلاح کرنی چھوڑی جائے گی اور تعلق کو انجوائے کیا جائے گا. اچھا، میرا آپ دونوں سے ایک سوال ہے، ٹیلی فون پر فائدہ اسلم سے، براہ راست صاحب سے. خواتین کے اندر میں نے جو ان کے مزاج کے اندر ایک تبدیلی دیکھی ہے نا پچھلے 15-20 سال میں، وہ ناسیں زیادہ ہو گئی ہیں، نصیحت کرنے والی، لاجیکل یعنی انالیسس کرنے والی، غلط اور صحیح کی رائے، ججمنٹل ہو کے فیصلے دینا، جلدی سے تنقید کرنا، نکتہ چینی کرنا، یعنی کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا یعنی شوہر کے ساتھ، ایون بیٹوں کے ساتھ بھی، یعنی بہت زیادہ تنقیدی انداز نہیں اپنا لیا خواتین نے. بالکل درست فرما رہے ہیں. اور یہی بات، اسی لیے میں نے خواتین کی طرف اپنی انیشیل بات میں اشارہ کیا کہ اب اس عادت کو اپنانے کے بعد وہ اپنے شوہر ہی کو ٹھیک کرنے کی سب سے پہلے کوشش کرتی ہیں، اور اس کے بعد باری آتی ہے بچوں کی. اٹھتے بیٹھتے بچوں کو نصیحت کرنا، یہاں تک کہ بچے تنگ پڑنے لگتے ہیں کہ اماں کی شکل دیکھو تو صرف نصیحت ہی وہاں سے آتی، کبھی پیار بھری کوئی بات نہیں آتی کہ ماں کبھی گلے لگا لے، ماں کبھی بیٹھ کے پیار سے بات کر لے. ماں شکل دیکھتے ہی یہ بتانا شروع کر دیتی کہ تم کہاں 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 غلط ہو، وہ یہ نہیں بتاتی کہ تم کہاں کہاں صحیح بھی ہو. اچھا، یہ جو چیز خواتین مردوں کے ساتھ بھی کر رہی ہوتی ہیں، یہ ان کی پریکٹس، فائدہ پریکٹس نہیں ہو جاتی جب وہ اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بار بار اتنی تنقیدی سی نظر، یعنی یہ تو بہت جلدی ہونے لگتا ہے میرے خیال ہے، شادی کے تھوڑے عرصے بعد ہی یہ کوئی نسل در نسل چلنے والی چیز ہے کہ وہ تنقیدی انداز اور بعض اوقات جلدی سے ٹائم نہ دینے کی شکایت، اس کے اوپر اس کا جو ہے پھر اپنی ایکسپیکٹیشنز لگا لیتی ہیں بہت زیادہ. اور پھر میرے خیال ہے یہ چیز یوں بھی پروان چڑھتی ہے کہ جب وہ اس بات کا اظہار بار بار اپنے گھر والوں سے بھی کرتی ہیں، کچھ بڑھاوا ادھر سے بھی ملتا ہے، جب وہ بات کرتی ہیں فون پر تو امی بھی ادھر سے یہ کہتی ہیں کہ ہاں یہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تو اس کو درست کرنے کا وہ اپنا کوئی فارمولہ بتا دیتی ہیں. انہوں نے بھی ٹیوشن لینا شروع کر دیتی ہاں، وہ اپنی سہیلیوں سے بھی مشورہ کرتی ہے. تو اچھا، لوگ مشورہ بھی اس سے کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیے گا، کریکٹ کیجیے گا اگر میں غلط ہوں، کہ لوگ مشورہ بھی ایکچولی اس سے کرتے ہیں جو ان کی بات میں حمایت کرنے والا ہوتا ہے، یعنی ان کا نسبتاً ہم خیال ہوتا ہے. وہ اس سے مشورہ نہیں کرتے جس نے انٹروین کر کے ان کے خیال کے برعکس کچھ بات کرنی ہوتی ہے. بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے. اور یہی وجہ ہے، اور جیسے انہوں نے کہا نا آپ کے ساتھ جو دوسری سائیکالوجسٹ جہاں صاحبہ بیٹھی ہیں، جیسے کہ خواتین کی پیچھے پڑنے کی عادت، یہ اس حد تک جیسے میں دیکھتی ہوں، جیسے مرد شکایت کرتے ہیں کہ کوئی بات ہوئی تو پیچھے پڑ گئی، پوری رات جاگ کے گزارتی کہ ابھی بات ٹھیک کریں، ابھی بات ٹھیک کریں، اور وہ ایون نہ خود سوتی ہے نہ میاں کو سونے دیتی. اور مردوں کی یہ شکایت بہت ہے. اب ہو سکتا ہے آپ کو یہ تاثر مل رہا ہو کہ میں زیادہ تر بات خواتین کے فیور میں کر رہی ہوں. نہیں، کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر اس سے یعنی اس سے کوئی پازیٹیوٹی کا میسج نکل رہا ہے تو میرے خیال ہے اس میں حرج نہیں ہے کہ یہ بات کی جائے. لیکن وہ جو آپ نے ساری رات کی بات کی اور پیچھے پڑنے کی بات کی، تو وہ پچھل پیری وہ کس کو کہتے ہیں جہاں محسن صاحب یہ شو ابھی ہو رہا ہے، لائٹ جانا ہے. اچھا لائیو چل رہے، ٹھیک ہے. وہ پچھل پیری اور ہے، اچھا وہ پیچھے پہنا ہو رہے. اچھا ہاں، وہ میں بھی اس پہ روشنی ڈالوں گی بڑے بلب سے. آپ ذرا کال سے فری ہو جائے. اچھا جی. تو فائدہ آپ پلیز اس پہ مزید کوئی اپنا انپٹ آپ کیا مکمل کریں گی؟ بس میں یہ کہوں گی کہ ایک دوسرے کو ایکسپٹ کریں the way he or she is. بس یہ اگر ہم نے، اور ایک اور بہت امپورٹنٹ بات کہ ایک دوسرے سے مقابلہ ترک کر دیں، ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں. بس اگر یہ چیز، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ دو اتنی امپورٹنٹ باتیں کہ اگر ہم یہ اپنا لیں اپنی عادت میں تو ہمارے بہت سارے مسائل حل. یعنی وہ جو مقابلے کی فضا ہے اب تو، یعنی مقابلے والا، وہ مقابلے کا تو امتحان ہی اچھا لگتا تھا ویسے تو مسئلہ یہ ہو گیا نا کہ وہ جب
یونیورسٹی سے مقابلہ کرتے ہوئے آتے ہیں نا اور پھر شادیاں کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا وہی کلاس میٹ ہے جس کو ہم نے مقابلہ کر کے جیتنا ہے ہم نے. ہاں صحیح بات ہے. وہ بہت بچپن میں آپ تو خیر اس وقت آپ یا جہاں رکھو تو یہ بالکل بھی یاد نہیں ہوگا، لیکن مجھے یاد ہے کہ پی ٹی وی سے نا ریسلنگ اور باکسنگ جمعے والے دن، یعنی وہ کوئی دوپہر کے بعد نماز کے بعد وہ 3 بجے کا ٹائم ہوتا تھا، تو وہ ریسلنگ کے باقاعدہ نا مقابلے کچھ ریکارڈنگ اور کچھ لائیو دکھایا کرتے تھے. اوکے. بہت ہی پاپولر تھا. جی. ہماری نانی اماں کے گھر ماموں تو باقاعدہ اس دن تھوڑی کئی دفعہ شارٹ لیو لے کے آ جاتے تھے، کوئی بڑا حساس قسم کا مقابلہ ہوتا تھا تو اس وجہ سے اس کے بعد پریکٹس تو نہیں کرتے تھے گھر میں؟ نہیں، گھر میں پریکٹس تو خیر ہم نے نہیں کوئی زیادہ دیکھی، اچھا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ تھا ضرور. اور یہ سمجھیے کہ کچھ مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ میری عمر جو کوئی 7-8 سال تھی تو وہ جمعے والے دن یہ ریسلنگ کے مقابلے، یہ جو محمد علی صاحب تھے نا، جی جی. یہ ان کے زمانے کی بات ہے. اوکے. آپ جانتی ہیں محمد علی کون؟ جو باکسر تھے ہاں. محمد علی قلعے میرا خیال جی ہے. جی 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 یہ تو مجھے پتا ہے. جی. تو فائدہ آپ سے باتیں ہوئی، آپ لاہور کب آ رہی ہیں؟ انشاءاللہ بہت جلدی. آپ کی دعائیں ہیں. دل تو یہ کرتا ہے کہ ہر مہینے چکر لگے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے بہت زبردست گفتگو ہو، کیونکہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. بہت شکریہ. آپ بڑی آپ سے ہمیشہ بہت اچھی ملاقات بھی ہوتی ہے، بات بھی ہوتی ہے، اور کبھی بھی ایسا وہ نہیں فیل ہوتا کہ درمیان میں کوئی گیپ ہے، کیونکہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی بہت ایکٹیو اپنا رول ادا کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کوئی نا جہاں بھی ہم بات کریں یا ایکسپوئر دیں، وہاں سے کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو سوسائٹی کے لیے ضرور جانا چاہیے. بالکل 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 درست بتایا. نہیں جی، بہت بہت شکریہ فائدہ. کسی وقت پھر بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آپ سے وہ سفر نامہ بھی ہم کسی وقت سنیں گے جو آپ پچھلے دنوں جاوید چودھری صاحب کے ساتھ ان کی ٹیم کے ساتھ کہاں سے بلا ہو کے آئیں؟ آذربائیجان، ازبکستان سے. چلیں خوش رہیے، بہت شکریہ. انشاءاللہ بات کرتے ہیں دوبارہ. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اچھا، شادی کے بعد جو وہ پہلے دنوں والی ایکسائٹمنٹ ہے، جی جی، وہ جلدی بعض لوگوں کے ہاں پرانی ہو جاتی ہے. بالکل. اصل میں دیکھیں محسن صاحب، بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی فائزہ صاحبہ نے کہ جو مقصد ہے وہ ایک دوسرے کا اصلاح کرنا تو ہرگز نہیں ہے نا. یہ تو مقصد یہ ہے کہ دو مختلف لوگ ایک ساتھ رہیں، کمپینین شپ، ڈفرینسز کو قبول کریں، بلکہ جہاں جہاں پہ جو لیک کر رہا ہے اس کمی کو پوری کر کے اور ساتھ چلیں، اور پھر ایک گھر بنائیں اور اس کے بعد پھر ایک پرسکون سا وہ یونٹ میں اپنے میں انجوائے کریں، اس کو جھلمل ستاروں کا آنگن بنا لیں. ہاں بالکل. اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جو جھلمل ستارے ہیں نا، جی، وہ تلمل ہو جاتے ہیں اور پھر تل ملانے لگتے ہیں. مطلب شادی کا جو کانسیپٹ ہماری سوسائٹی میں ایسے ہے جیسے اٹس اے ڈیوٹی، مطلب کرنا ہی کرنا ہے. یعنی کسی بھی فارم میں بس اب عمر ہو گئی، اب ایجوکیشن ہو گئی، اب کرنا ہے، کوئی بھی مل جائے کر دیں. اب ایسی صورتحال میں جو مائنڈ سیٹ ہے نا جو ڈیولپ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا فرض ہے جس کو کسی نہ کسی بھی صورت میں نبھانا ہے، جیسے تیسے. تیسے. میرے پاس تو اور آپ کے پاس بھی ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو اسکیزوفرینیا کا علاج شادی کر کے کرنا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی. بلکہ ابھی کمنٹ بھی آیا، آپ جب بات کر رہے تھے تو میں پڑھی تھی کمنٹس، ابھی ہم اس کو شامل بھی کریں گے اور پھر اس پہ بات بھی کریں گے. وہ بھی سملر ہی ایشو میں. اچھا، ایک دوسری بات جو میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی خواتین کے حوالے سے، کہ کیوں خواتین جو ہیں وہ بہت کریکشن کی طرف جاتی ہیں اور بہت زیادہ کرٹیسزم، سرکاسٹک اور یہ سب کچھ، مذہبی بھی زیادہ نظر آ رہی ہیں. ایگزیکٹلی. اس کی ریزن نہیں، اب آپ محسن صاحب، نہیں ہے نہیں ویسے ایسی بات، مطلب آپ مجھے یہ بتائیے. ایکسٹریم بیہیویئرز کی آپ بات کریے نا، کہ کوئی بھی بیہیویئر تھوڑا اگر ایکسٹریمزم ہے. اچھا، اس کی دیکھیں وجہ یہ ہے کہ ہماری جو انڈو پاک ہے نا، اسپیشلی میں تو پاکستان کی اگر بات کروں تو جو لڑکیوں کو ہم ہر چیز میں بار بار میسج دیتے ہیں. جیسے میں اپنی پریکٹس میں جو چیز آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی جو آبزرو کی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہے تو ہم کہتے ہیں شادی کے بعد کرنا. میک اپ ہے، نہیں، دو چیزیں نا، شادی کی بات کرنا یا پھر عید آ رہی ہو تو عید کے بعد کرنا. ہاں، عید کے کام ریلیٹڈ عید کے بعد، لیکن میک اپ ہے شادی کے بعد، گھومنا پھرنا شادی کے بعد، کوئی فیشن ہے تو شادی کے بعد، آپ کوئی پینٹ پہننی ہے تو شادی کے بعد. یہ تو ریسنٹلی مجھے ایکسپیرینس ہوا کہ ایک ڈریسنگ پہ ایک والدہ نے اپنی بچیوں کو کہا کہ یہ تم نے شادی کے بعد کرنی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس لڑکی نے اس کو اتنا مطلب فینٹسائز کر لیا نا شادی کو،
کہ شادی کوئی ایسا ایک ایونٹ میری زندگی میں آئے گا کہ جس میں میرا جو پارٹنر ہوگا نا وہ کوئی کنگ ہوگا اور میں جا رہی ہوں کسی کنگڈم میں جہاں پہ مجھے کوئی وجہ کوئی ایسی نہیں روک ٹوک ہوگی اور میں فلی انجوائے کروں گی. بالکل صحیح. اچھا سملرلی جو کنگ ہے نا جو پارٹنر ہوتا ہے لڑکا لڑکے کے ساتھ بھی کچھ سملری سچویشن چل رہی ہوتی ہے. کما لو تو شادی کریں گے, ذمہ داریاں تو شادی کریں گے, ذمہ داری صرف بیوی کی نہیں تم نے ماں کی بھی اٹھانی ہے, تمہارے بہن بھائیوں کی بھی ہیں. تو وہ سملرلی جو تھوڑا جو چیزیں ہیں نا ڈیفیکلٹیز چیلنجز وہ لڑکے کے ساتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں. اب دونوں اپنی اپنی ہائی ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ جب ایک گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں تو لڑکی کہتی ہے کہ شاپنگ پہ چلیں یا گھومنے چلیں یا کچھ ایسا کریں, تو لڑکا کہتا ہے کہ میرے گھر والے, میری بہنیں, میری والدہ یا سوسائٹی یا میری جاب یا پیسہ. تو اب یہاں پہ جو پھر وہ کانٹراڈکٹری سی ایک سچویشن آتی ہے تو اس میں ایکسٹریم پہ دونوں ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہوئے کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب لڑکی نے کیونکہ اپنے گھر میں یہ پیٹرن دیکھا ہوتا ہے کہ والدہ نے اسے بہت کریکٹ کیا, بھائی کو کریکٹ کیا, والد کو بہت دفعہ کریکٹ کیا اور خود کریکٹ ہوئیں اپنے بڑوں سے, تو وہ اسی بیگیج کو لیتے ہوئے پھر آگے جاتی ہے. اب یہ ہو گیا جیسے ابھی آپ نے بات کی نا کہ اب ہر چیزیں کوئی ایکسٹریم پہ کیوں نظر آ رہی ہیں. تو اب یہ ہے ایک تو ڈیو ٹو سوشل میڈیا ایکسپوجر ہمارا زیادہ ہے تو ذرا ایونٹ سچویشنز ہماری نظروں کے سامنے جلدی آ جاتی ہیں. دوسرا تھوڑا سو کالڈ لبرٹی, سو کالڈ فیمنزم, تو اس میں خواتین سمجھتی ہیں کہ جو مسئلہ ہے ہم نے اسے بات تو کرے. اب وہ بات کرنا سیکھا تو ہے نہیں انہوں نے, تو وہ جو بات کرتی ہیں یہ مسائل کو لے کے آتی ہیں, اس سے مسائل بڑھ رہے ہیں. اچھا اب یہ جو آپ نے بات کی بڑی اہم بات ہے کہ بات کرنا, پر بات کا آؤٹ کم کیا چاہیے. اچھا اگر بات کے آؤٹ کم میں دوسرے کے احساسات خراب ہونے ہیں نا تو پھر مت بات کیجیے. جی ایگزیکٹلی, مطلب اور ہو بھی ہی رہا ہے نا. ہاں مطلب احساسات خراب ہو کے, تعلقات خراب ہو کے, تو اب آپ دیکھیں کہ جو طلاق کی شرح بے حد بڑھ گئی ہے, خلا کی شرح بے حد بڑھ گئی ہے, سپریٹڈ یہ تو ایک بہت ہی نارمل ہے کہ ہم جی سپریشن میں ہیں. دس از ویری کامن, ویری نارمل. سنگل پیرنٹ میں جی ڈیل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں, بہت زیادہ سننے میں آتا ہے, بہت سننے میں آتا ہے. تو اس کے پیچھے اچھا اس کے صرف یہ نہیں سنگل کہہ کے تو پھر ایک آدھ کوئی خامی بھی ضرور ذکر کر دیتے ہیں کہ کس وجہ سے سنگل ہے. جی بالکل, یعنی وہ جو جس سے جدا ہوئے اس کو تھوڑا بہت برا بھلا کہہ کے بھی اپنی تسلی. ایگزیکٹلی, مطلب آبویسلی کہ وہ ایک جسے کہتے ہیں ایز اے وکٹم رول پلے کرنا, اور اس کے بعد پھر بہت سوں کے لیے آپ ایک جسے کہتے ہیں ایک ایگزامپل سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو گھر میں اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. سو ڈفرینسز کے ساتھ رہنا تو شاید ہم نے سیکھا نہیں ہے محسن صاحب. جبکہ میں اکثر یہ کہتی ہوں اپنی کلائنٹس کو بھی اور ویسے بھی کہ دیکھیں اس دنیا کی جو خوبصورتی ہے نا وہ تو ہے ہی یہ کہ ہم سب ڈفرینٹ ہیں. یعنی آپ مختلف ہیں, میں مختلف ہوں, باقی لوگ, اگر ہم سب ایک جیسے ہوتے تو پھر تو کوئی رنگینی کوئی خوبصورتی ہوتی نا. بالکل بالکل, بیوٹی ہی ڈفرینسز میں ہے نا. وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ دیٹ ڈفرینسز اینڈ وی نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو لیو ود دیز ڈفرینسز, اور وی نیڈ ٹو سیلیبریٹ دا ڈفرینسز. ایگزیکٹلی.